مرکز نظام الدین کو توڑنے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ قاری طیب صاحب قاسمی کی قربانی کو سلام۔ کڑوا سچ اور اس کی تلخیاں۔ مولانا سجاد صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا سعد صاحب کو شرعیت والوں کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح کر لیتے تو مسلمان آپس میں اختلاف کرنے سے بچ جاتے۔ جواب: مولانا سجاد نعمانی صاحب زید مجدکم، 1982 میں آپ کم عمر لڑکے تو نہیں تھے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دارالعلوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی خونریز لڑائی ہو رہی تھی، تو آپ اس وقت یہ صلح اور صفائی والی تقریر اپنے والد ماجد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں نہیں کی، تاکہ وہ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے؟ مگر آپ نے ایک سعادت مند صاحبزادے کی طرح اپنے والد ماجد کو نہیں روکا، مگر اب ہر بیان میں تبلیغی ساتھیوں کو نصیحتیں کرنا اور کبھی ان کی دل آزاری کرنا آپ کا پیشہ بنا ہوا ہے۔ لوگ اپنے کرتوت بہت جلد بھول کر اپنی پارسائی دکھانے لگ جاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، مولانا سعد صاحب کی امارت تو قائم ہو چکی ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی۔ کیا مدینہ منورہ کی بے حرمتی اور صحابہ اور صحابیات کی جان اور آبرو کو درپیش خطرے کی وجہ سے حضرت عثمان کو بھی امارت چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور بعد میں یہ بزدلانہ عمل عمرہ کی سنت بن جائے کہ ہر زمانے میں 4 نفس پرست باغی مل کر کسی بھی امیر کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو ہٹا دے اور یہ امیر اسے قبول کر کے چپ بیٹھ جائے، العیاذ باللہ۔ پھر امیر صاحب حد و تعزیر قائم کرنے کی بجائے محض مکھی اور مچھر بن کر رہ جائے، جیسا کہ اسلام کی کمزوری یعنی زوال کے زمانے میں ہوا ہے، مثلاً بنو عباس کے آخری دور میں اور مغلوں کے آخری دور میں ہوا ہے، یعنی نام اسلامی نظام کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ 1857 سے پہلے دہلی میں نقاروں پر یہ اعلان ہوتا تھا، یعنی بہادر شاہ ظفر ہی بادشاہ ہے، مگر حقیقی حکومت انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلتی تھی۔ مولانا سجاد صاحب آپ کی اور مولانا ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ کی بھی یہی چاہت اور پالیسی تھی کہ مولانا سعد صاحب برائے نام امیر رہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سارا دعوتی نظام شرعیت والوں کے رحم و کرم پر رہے۔ امت پر یہ برا دن آیا ضرور، مگر حضرت عثمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے کسی کو یہ دھوکہ نہ رہا کہ امیر کی ذلت اور بے بسی یہ بھی سنت خلافت راشدہ کا عمل اور کار ثواب ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی نے امت مسلمہ کو حق پر جمنا اور حق کی خاطر مرنا سکھایا۔ مولانا سعد صاحب کی امارت کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ پوری تبلیغی جماعت کے احباب جو ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں مولانا سعد صاحب کو مکمل اتفاق رائے سے امیر مانتے ہیں۔ بلند شہر میں 2 کروڑ کے قریب مسلمان بشمول لاکھ علماء کرام مولانا سعد صاحب کا بیان سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قاری طیب صاحب کے صبر و استقلال کو سلام۔ اگر خدا نخواستہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظالم کے ظلم میں تعاون کر دیتے اور اس کے آگے جھک کر اس کا سر اونچا کر دیتے تو بنارسی سینا اپنے اگلے حملے کے لیے 32 سال انتظار نہ کرتی، بلکہ اب تک تو وہ دارالعلوم اور ندوۃ العلماء، وقف، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تبلیغی مرکز کو گاجر مولی کے کھیت کی طرح روند چکی ہوتی۔ اس لیے کہ آدمی جب فتح اور کامرانی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اس میں اور آدم خور شیر میں کچھ فرق باقی نہیں رہ جاتا، وہ ہر روز ایک نئی فتح اور کامرانی کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب، سید منت اللہ رحمانی صاحب، مولانا سید انظر شاہ کشمیری صاحب، مفتی فضیل الرحمان بلال عثمانی صاحب، مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب، یہ تمام لوگ اپنے کسی عہدے کے لیے نہیں بلکہ ان تمام دینی اداروں اور جماعتوں کی دفاع کے لیے قاری طیب صاحب کی حمایت میں اپنے سینوں کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ مگر آپ کے والد ماجد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف اپنے قائد ملت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رضا مقصود تھی۔ مفتی فضیل الرحمان صاحب بلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد ماجد صاحب کے بارے میں لکھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا اسعد مدنی میں نہ کوئی ذاتی قابلیت تھی اور نہ اپنے والد بزرگوار کی خوبیوں میں سے ان کو کچھ حصہ ملا ہوا تھا۔ مجلس شورا میں ہی کچھ ارکان ایسے تھے جو ان باریکیوں کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ایسے لوگ مولانا اسد میاں صاحب کے ہمنوا بن گئے۔ باہر کے لوگوں میں چند نمایاں ناموں میں سے مولانا محمد منظور نعمانی اور قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کا نام ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب، صفحہ نمبر 81۔ بعد میں آپ کے والد صاحب نے قاری طیب صاحب سے معافی بھی مانگ لی۔ رحم و کرم اور صبر اور برداشت کے پہاڑ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کے والد صاحب کو خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا، محترم منظور نعمانی نے معافی کے الفاظ لکھے ہیں، محترم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں اپنے چھوٹوں کو بھی خطاوار نہیں سمجھتا۔ باغبان کے گلچین کی طرح پھول و بوٹوں کی آبیاریوں سے کہیں زیادہ کانٹوں کی کاٹ چھاٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم ابھی اپنے اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں، دین اور دنیا کی ترقی۔
یہ بات طے شدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا تو اس کے پیچھے آپسی تعاون ہی کار فرما رہا، اور اس کے زوال کا سبب آپسی خلش اور اختلاف رہا، اور دنیا کی ترقی آپسی تقابل میں پنہا رہی۔ اسی تقابل کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات وجود میں آ کر دنیا سنور گئی۔ فکر و مجاہدہ اور انشراح۔ بات عرض کی تھی کہ ہر شخص جو کسی چیز یا عنوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے تو اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواص سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور شور مچ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا، اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح کی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی۔ اہل علم کے دو طبقے۔ پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں اہل علم دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک علماء، ایک صفحاء۔ علماء وہ علماء کے جن کے عقل و قلوب وسیع اور متوسع تر ہوتے ہیں، اور وہ پہنچنے والی ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب، سنت، اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ اگر کچھ تال میل نظر آ جائے تو ان نئی معلومات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ صفحہ یعنی علم میں لکیر کے فقیر۔ ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں لکیر کے فقیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اکثر دینی اعمال توفیقی ہوتے ہیں، ان میں رد و بدل کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے، لیکن علم میں لکیر کا فقیر ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ علم کے ارتفاع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اگر علم کی حد مقرر کر دی جاتی تو فرمان الہی قل رب زدنی علما اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا بے معنی ہو کر رہ جاتا، اور دوسرا فرمان الہی وفوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، اس فرمان کی تعبیر بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی۔ خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے، اس کی شکل بھی مقرر ہے، اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم علام الغیوب کی طرف سے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان و مکان۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اجمی لوگ ہی رہے ہیں۔ اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو اجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی، مگر ملی اور بہت ملی، اس لیے کہ حجازی عرب وفوق کل ذی علم علیم کی معنویت سے بہت ہی خوب واقف تھے۔ اگر حجازی عرب بھی ہماری طرح تنگ دل اور بدمزاج واقع ہوتے تو ائمہ کرام، محدثین عظام اور مفسرین کے علم کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے۔ قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور مجاہدوں کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے، اور یہ کہہ کر ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح کہتے نہیں سنا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے، تو یہ کہنا بالکل غیر صحیح اور غلط ہے۔ واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہو کر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ بدگمانی کا سبب ہوگا۔ ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی، مولانا شف علی تھانوی، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا مناظر احسن گیلانی، حضرت انور شاہ کشمیری، حضرت ادریس صاحب کاندھلوی رحمہم اللہ کی تصانیف کو پڑھ کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی علمی بصیرت اور الہامی اور اجتہادی کیفیات ان کی تصانیف سے ٹپکتی ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ بیانوں میں کمیاں کوتاہیاں، اس کے باوجود چند باتیں ایسی ہے کہ جنہیں عام آدمیوں کو ارادتاً چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 1، جدید دینی مسائل کے متعلق بات کرنا، ان پر فقہی رائے قائم کرنا۔ نمبر 2، علم اور علماء اور مدارس اور تزکیہ والوں کی تنقیص بیان کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، ان دعوتی رموز و اسرار کو بیان کرنا جن کو سمجھنا عوام اور خواص کے لیے مشکل ہو۔ نمبر 4، حالات حاضرہ پر اور سیاسی امور پر وحدت مذاہب، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنے میں دعوتی کام کی اور داعی حفاظت ہے۔ حضرت پیر ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے اللہ والے بزرگ تھے۔ ہمارے بڑے ان کی زیارت کرتے تھے اور دعا کرواتے تھے۔ ایک دن ان کی خدمت میں سب بیٹھے تھے، وہ الہامی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے گزارش کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تبلیغ 6 قسم کی ہے، 3 قاف سے، قدمی تبلیغ، قلمی تبلیغ اور قلبی تبلیغ، اور 3 تا سے، تقریر، تدریس اور تصنیف۔ لیکن اے تبلیغ والو، تمہاری قدمی تبلیغ اقرب ہے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ سے، لیکن جب تک یہ 6 طبقوں میں آپسی تعاون ہوتا رہے گا تو ہدایت بارش کے مانند نازل ہوتی رہے گی، اور جس دن ان 6 میں تفاوت یعنی دوریاں بڑھے گی تو آتی ہوئی ہدایت راستے سے لوٹ جائے گی۔ واللہ سب کا حق ادا کرو، سب کو اپنا معاون سمجھو اور پوری لگن کے ساتھ اپنی اپنی تبلیغ کرتے رہو۔ ہمارے حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب نے جس قدر تعلیم، مدارس، درس قرآن، درس حدیث اور علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قصص الانبیاء، قصص الانبیاء کا بیان دعوت کی روح ہے۔ ان قصص میں تو داعی کے لیے سامان تربیت، عبرت اور اسلوب دعوت رکھا گیا، اور یہ داعی اللہ کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی محبت تو جزء ایمان ہے، اور سارے مسلمان اور خاص کر داعی اللہ، جبکہ اس کی زندگی کا مشن خود کار نبوت ہو، وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے۔ علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام کے جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو، وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن، حدیث، اجماع و سیرت کی طرف مبذول کر کے نتیجے اخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں یوں کہتے یا کرتے نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ ہمت اور رسائی۔ اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے۔ اسی لیے مجتہدین کا فرمان ہے کہ یہ روایت ہم نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے لی ہے۔ علم میں قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہے، اور اعلیٰ سطح کے علماء کی رسائی درایت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموز تک پہنچ جاتی ہے۔ دعوت کے علمی میدان میں یہی نمایاں فرق ہے کہ دوسرے علماء میں اور مولانا محمد سعد صاحب میں، اور کیوں نہ ہو، ہیں تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور امت مسلمہ کی ہدایت کی فکروں میں گھلنے والے۔ مشہور قول ہے کہ جو گھلتا ہے اس پر کھلتا ہے، دور سے نظارہ کرنے والے کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں